میری سیدہ پاک میرے آقا کی آخری نشانی تھی اس دنیا میں. ذرا سوچو تو سی شاہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ سید ہیں، میں سید ہوں، لوگ ہمارے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے بھاگتے، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سیدہ کے گھر کے لوگ ہیں. یار سوچنے کی بات ہے، جو ڈائریکٹ رسول اللہ کی بیٹی ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور سرکار فرمائے یہ 10 روپے کا نوٹ دینا، ذرا 10 روپے کا نوٹ دینا قانوناً جرم ہے. میں پہلے آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں نے یہ جرم کر دیا ہے قانوناً، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کسی جج نے پکڑا تو اس کو سمجھا دوں گا، میں لیکچر ہوں. یہ دیکھو، یہ 2 ٹکڑے میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ 2 ٹکڑے، یہ ایک ٹکڑا یہ رہا اور ایک ٹکڑا یہ رہا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ٹکڑا اس ٹکڑے کے بغیر چل سکتا ہے، یا یہ ٹکڑا اس ٹکڑے کے بغیر چل سکتا ہے؟ جب تک یہ دونوں ساتھ نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ چلے گا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں نے کہا مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے. نبی نے کہا کہ سیدہ کو عام نہیں سمجھنا، سیدہ میرا ٹکڑا ہے جسے مجھ سے محبت کرنی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے دل میں چلا جاؤں. تو یہ ٹکڑے کے بغیر ٹکڑا تو نہیں چلتا. بلا تشبیہ و تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تشبیہ و تمثیل. تو فرمایا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، جس کو اس سے محبت ہوگی اس سے ہم خود محبت کرنے لگ جائیں گے. جو سیدہ سے محبت کرے گا نا، لکھ لو، جاؤ آج اس فقیر کی بات لکھ لو، جو سیدہ سے محبت کرنے لگ جائے گا اسے کوئی جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے راتوں کو جاگ کر لمبے لمبے نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تسبیح کھڑکانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. سیدہ سے جو محبت کرنے لگ جائے گا، گنبد خضرا کے مکین وہاں بیٹھے بیٹھے اسے آنکھیں بھر کے دیکھنے لگ جائیں گے. اور ہمارا سننا ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. وہ خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے نا، ایک دم موج میں تھے. خواجہ غریب نواز موج میں تھے نا، تو آپ نے فرمایا جانتے ہو قیامت کا دن جب ہوگا نا، قیامت کا دن، میں سیدہ کے جنازے کی طرف آتا ہوں، پہلے اس بات کو سن لو. قیامت کا دن جب ہوگا نا، خواجہ غریب نواز موج میں تھے. آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سرکار ایسے گزریں گے نا، ایسے گزرتے گزرتے ایسے کھڑے ہو کے جس کو دیکھ کر ایسے کہیں گے اے ساڈا بندہ ہے. نہیں سمجھے؟ میں آپ کو خواجہ صاحب کی بات بتا رہا ہوں. کیا خواجہ غریب نواز 90 لاکھ سے زیادہ کلمہ فرمایا اے ساڈا بندہ ہے. کہا کہ اتنا کہہ دیں گے نا سرکار، اتنا اے ساڈا ہے، کہتے نا اینو چھڑ دے میرا ہے، اینو چھڑ دے میرے پاس، اتنا کہ اے ساڈا ہے. ایک تو کہتے ہیں ایسے ہوگا، اور آگے کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا، چلتے چلتے سرکار رکیں گے اور رک کے اپنے غلام کو بس ایسے صرف دیکھیں گے، اور دیکھ کر ایسے فرشتوں کو اشارہ کریں گے. نہیں سمجھ آئی؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں اپنے مرشد کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وقت پھر زیادہ ہو جائے گا، اس میں بڑی تفصیل ہے. آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے مرشد دادا پر دادا مرشد کی بات آگے بڑھاتا ہوں. قیامت کے دن رسول اللہ کی نگاہ کے دائرے میں میں بیٹھا ہوں نا، بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں، بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ شاہ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، یہ اس طرف یہ ہمارے نقیب محفل بھی نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ہمارے علامہ صاحب بیٹھے، ان پر بھی میری نگاہ جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں نگاہ کا دائرہ. او پتر بیٹھ جا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نگاہ کا دائرہ. فرمایا کہ قیامت کے دن سرکار ایسے چلتے چلتے جا رہے ہوں گے، جو جڑا جڑا سونے دی نگاہ دے دائرے وچ آ جائے گا
انہوں رب نے ایویں ہی بھیج دینا، جا سیدھا سیدھا جا۔ ایک ہی جوان بیٹھا ہے، یہ سارے بوڑھوں میں یہ ایک جوان بیٹھا ہے۔ میرے ساتھ مل کو بولو نعرہ تکبیر۔ نہ 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 انہا سیدہ پاک کا ذکر سن رہے ہو، مولا علی کا ذکر سن رہے ہو۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا نا کہ خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑا، تو آپ نے فرمایا کہ اس ہاتھ سے اکھاڑا، اس سے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس ہاتھ سے اکھاڑا، کہا اس سے آگے کی بات نہ بتاؤ۔ فرمایا ایسے آپ نے اپنی 3 انگلیوں کو ایسے کیا، ایسے، یہ 3 انگلیاں جن 3 انگلیوں سے آپ روٹی کھاتے ہو، ایسے کیا 3 انگلیوں کو ایسے۔ فرمایا علی نے پورے ہاتھ کی طاقت بھی نہیں لگائی، علی نے 3 انگلیوں سے اٹھایا۔ تفسیر خازن کے اندر لکھا ہے، علامہ خازن لکھتے فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ایسے حیرت سے دیکھا، فرمایا علی 3 انگلیوں سے۔ فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اس وقت اگر علی اپنی ان 3 انگلیوں کو زمین میں گاڑ دیتا نا، نہیں سمجھے بات کو، فرمایا اگر علی اس دن اپنی ان 3 انگلیوں کو زمین میں گاڑ دیتا نا، تو اللہ کی زمین کو بھی میں اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیتا۔ حیدر 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 حیدر۔ مولا علی کا نعرہ لگا رہے ہو، ایسا ڈھیلا لگا رہے ہو، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ بڑے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، نمازی ہو یا حاجی ہو، ملا ہو یا قاری ہو۔ کیا یہ نمازی صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ ملا صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، اور میں نے کہا نمازی ہو یا حاجی ہو، ملا ہو یا قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلال ہی ہو نہیں سکتا۔ حیدر 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 اب تمہیں اعلیٰ حضرت کا شعر نہ سناؤ، اعلیٰ حضرت کا شعر نہ سناؤ، یہ تو ادنا حضرت کی بات تھی، اب اعلیٰ حضرت کی طرف نہ جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رش کے کمر ہوں رنگ کے رخ آفتاب ہوں، کیا کہا؟ رش کے کمر ہوں رنگ کے رخ آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھاتا ہوں آپ کو، مسئلہ یہ اردو زبان پاکستانیوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانتے ہو میں جدھر جدھر سے گزرتا ہوں نا تو چاند بھی مجھے دیکھ کر رشک کرتا ہے، سورج بھی مجھے دیکھ کر رشک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رشک کے کمر ہوں رنگ کے رخ آفتاب، کہا کیوں کرتا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ غلام رسول کا اور غلام اہل بیت کا چہرہ کیسے لاٹے مار رہا ہے۔ وہ ایک زکروٹا میرے ساتھ کراچی میں ٹکر گیا نا، مجھے کہنے لگا یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل، اور میں نے کہا چھوڑ دلیل، اس کے اوپر دال کے اوپر لگاتے ہیں نقطہ، ابھی تو ہو جا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا زکروٹا صاحب 10 ریڑی والے کھڑے کرو، 10 ریڑی والے، کیا ریڑی والے کھڑے کرو، ان سے پوچھو سچا تے سچا بوتھا کدھر؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا زکروٹا صاحب عاشق کے لب پہ ہر دم ذکر حضور ہوگا، کیا عاشق کے لب پہ ہر دم ذکر حضور ہوگا۔ اب یہ دیکھو یہ 2 بزرگ بیٹھے، ان کا رنگ صاف ہے، ادھر دیکھو ان کی طرف دیکھو، یہ جو بزرگ بیٹھے
لیکن ان کے چہرے پہ تمہیں نور نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا ان کا رنگ پکا ہے لیکن ان کے چہرے پہ بھی نور نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ عاشق کے لب پہ ہر دم ذکر حضور ہوگا، کورا ہو یا کالا چہرے پہ نور ہوگا۔ وہ بڑے بھائی کی قمیض اور چھوٹے بھائی کا پجامہ والے جو ہے نا، وہ ہماری، میں میٹرک میں پڑھتا تھا، میٹرک کا میں طالب علم تھا اس وقت، انگلش میڈیم میں پڑھتے تھے ہم، تو وہ غائب ہو گیا کافی دنوں کے ساتھ، ہمارے کلاس میں لوگ غائب ہو گئے۔